चांद के कैदी किस्त नंबर 28। छल्ला काफ़ी भारी और कीमती था। रमज़ू बाबा गरीब आदमी थे। उनकी बीवी के पास तो सोने का कुछ नहीं था, इसलिए उस छल्ले की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बाइस हैरत थी। बाहर दरवाजे पर लोगों का शोर था। वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं और शरीफुद्दीन बाहर निकल आए। शरीफुद्दीन ने वो छल्ला अपनी जेब में रख लिया। हम दोनों, हमारी आंखें उलझन में थीं। हम बाहर आकर गली में रखी चारपाई पर बैठ गए। लोग आते और जाते रहे। रमज़ू बाबा को गुस्ल दे दिया गया। उनकी मैयत तैयार हो गई। हम तब भी यूं ही बैठे अपनी जगह पर सोचते रहे। मुझे न जाने क्यों बार बार ख्याल आ रहा था कि रमज़ू बाबा को कत्ल करने वाली कोई औरत थी। कौन औरत, ये समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी। तकरीबन 11 बजे सोने का वक्त होगा जब उनको कब्रिस्तान ले जाया गया। हम उन्हें दफनाकर सीधे शरीफुद्दीन के घर आ गए। वहाँ आरिफ सिद्दीकी बाहर ही मिल गए, जो कई घंटों से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। शरीफुद्दीन के घर वाले भी हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। हमारे घर जाते ही खाना लगा दिया गया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर शरीफुद्दीन ने शगुफ्ता से कहा कि वो कल शाम तक अपना सामान तैयार कर ले। हम कल शाम वाली ट्रेन से मुरादाबाद जा रहे हैं। फिर हम आरिफ सिद्दीकी को साथ लिए और हमारे घर आ गए। रास्ते में मैंने शरीफुद्दीन के सामने अपने शक का इजहार किया। ये तुम कैसे कह सकते हो कि कत्ल करने वाली कोई औरत है? शरीफुद्दीन बोला। उसके छल्ले की वजह से। उसकी वहाँ मौजूदगी इस बात को जाहिर करती थी कि छल्ला किसी औरत का ही है। और भी कई वजूहात हो सकती हैं अगर गौर किया जाए तो। बात तो सही है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई भी रमज़ू बाबा को क्यों कत्ल करेगा। ये तुम रख लो। उसने छल्ला निकाल कर मुझे पकड़ा दिया। मैंने गौर से उसे देखा तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये जेवर उस तरह का था जिस तरह हमारे घराने की औरतें इस्तेमाल करती थी। काफ़ी भारी भी था। मैंने इसे अपने वेस्टकोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। अगर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो वो कातिल का पता लगा लेंगे। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। अब तुम ज़्यादा जासूस बनने की कोशिश ना करो। पहले ही इस छल्ले के बगैर काम होने दो, फिर देखेंगे, शरीफुद्दीन ने कहा। आरिफ सिद्दीकी खामोशी से हमारे साथ चलता रहा। इससे कबल शरीफुद्दीन मेरा तारुफ इससे करवा चुका था। वो एक संजीदा, सुलझा हुआ और ज़हीन आदमी लग रहा था। मैंने उसकी शख्सियत पर मुतासिर हो रहा था। उसे वाकई ही नफ्सियाती डॉक्टर होना चाहिए था। हम सारे रास्ते तकरीबन खामोश ही रहे। उस वक्त रात के तकरीबन 12 या 12:30 बज चुके थे। हम 15 से 20 मिनट बाद हवेली पहुंच गए थे। मैंने चाबी निकालकर ताला खोल दिया। इसी दौरान मैंने चारों तरफ का जायज़ा लिया, मगर कोई भी गैर मामूली बात नज़र नहीं आई। अभी हम अंदर दाखिल भी नहीं हो पाए थे कि एक लड़के ने हमें पीछे से आवाज़ दी। वो गली में एक दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर बैठा था। मैं ठठक कर रह गया। पान वाले बाबा आपको बुला रहे हैं, उसने कहा। मुझे? शरीफुद्दीन ने अपना पूछा। जी नहीं, उन्हें। उसने मेरी तरफ इशारा किया। जाओ और 2 पान लेते आना, इलायची और खुशबू वाले, शरीफुद्दीन ने कहा और आरिफ को लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। मैं पान वाले बाबा के पास पहुंचा तो वो ऊँग रहे थे। जी बाबा जी, मैंने उन्हें आवाज़ दी और वो चौंक उठे। अरे हाँ छोटे मियाँ, ये लिफाफा वो खातून दे गई थी। उन्होंने अखबार के कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने हैरत से उस थैले को देखा। हाथ भर का थैला था शायद। मैंने थैला लेकर उसे खोला और अंदर झांका। अंदर एक छोटी सी डब्बी थी। कौन खातून थी वो? मैंने पूछा। और कब आई थी? आपके जाते ही कहीं कह रही थी कि शहर से बाहर जा रही हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए ये आप तक पहुँचा दूँ। क्या नाम बताया था उन्होंने? अस्मत जहाँ। और हाँ, आपकी अम्मा और बहनों का सलाम भी कहा था उन्होंने बेजारी से कहा और वो खोखा बंद करने लगे। मैं वापस हवेली की जानिब पलट पड़ा। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो शरीफुद्दीन बोल उठा। क्या पान के खेतों में निकल गए थे जो अभी तक वापस आ रहे हो?
میں نے اس سے جواب دیے بغیر ڈبی نکالی اور اسے کھولا۔ اندر نظر پڑتے ہی میرے ساتھ ساتھ شریف الدین بھی اچھل پڑا، بالکل ویسا ہی چھلا تھا جیسا میری جیب میں پڑا تھا۔ میں نے جیب میں سے ہاتھ ڈال کر اسے نکالا تو دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ میں حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہاں سے ملا؟ شریف الدین نے دونوں چھلے میرے سے لے لیے اور کہا جواب میں نے اسے تمام کہانی سنا دی۔ یہ عصمت جہاں کون ہے؟ شریف الدین نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میں نے پیشانی پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ شریف الدین نے اسے ہاتھ میں رکھے نہایت ہی غور سے دیکھتا رہا۔ وہ عورت پان والے کھوکھے پر کس چیز پر آئی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ پان والے بابا بتا رہے تھے کہ وہ موا کے تانگے پر یہاں کسی سے ملنے آئی تھی اور میرا پوچھا تھا اور یہ ڈبی پکڑا کر واپس چل دی۔ موا کا گھر کہاں ہے؟ کسی آئے خیال کے تحت شریف الدین نے سوال کیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رات کی اس پہر تانگے والے سے کیا سوال جواب کرے گا؟ عارف صدیقی جو چپ کر کے ہماری باتیں سن رہا تھا، شریف الدین کو اس کے اس ارادے پر باز کرتے ہوئے کہا کہ رات کی اس پہر کسی کے گھر جانا شاید غیر اخلاقی حرکت ہے۔ شریف الدین نے ڈبی بند کر کے میری طرف بڑھا دی اور صبح تک اس موضوع کو موقوف کر دیا۔ اس کے بعد باتوں کا رخ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی طرف مڑ گیا۔ عارف نے نہایت ہی غور سے میری باتیں سنی اور کہا وہ اندیکھی دنیا اور ایسی چیزوں پر یقین رکھتا ہے جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال اس نے ہلکی پھلکی گفتگو جاری رکھی اور انہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ عارف کو 10 بجے دہلی پہنچنا تھا، اس لیے وہ صبح سویرے ہی نکل پڑا۔ ہوٹل سے چائے پی کر وہ اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ اسے رخصت کر کے ہم شریف الدین کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک شریف الدین محلہ قریشی کی طرف مڑ گیا۔ اسے مڑتے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اس کا کیا ارادہ ہے اور وہ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ موا اپنے گھر ملے گا بھی یا نہیں، مگر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ موا گھر کے باہر کھڑا گھوڑا جوت رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی مسکرا اٹھا۔ کیسے ہیں چھوٹے مرزا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا کرم جی۔ آپ یہاں کہاں؟ ہم آپ کے پاس آئے تھے یہ پوچھنے کہ کوئی خاتون ہمیں پوچھتی ہوئی ٹانگے میں حویلی تک آئی تھی۔ ہاں یاد آیا، آئی تو تھیں، مگر آپ تب شاید حویلی میں نہیں تھی۔ پھر وہ پان والے سے کچھ کہہ کر واپس پلٹ پڑی۔ بس انہی کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ مجھے آج مراد آباد جانا ہے، بڑی الجھن رہے گی اگر ان سے ملاقات نہ ہو پائی۔ سوچتا ہوں کہ خود ہی ان کا پتہ کر کے ملاقات کروں۔ موا کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، چھوٹے مرزا ایک بات کہوں؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ جی کہیے، برا نہ منائیے گا، بات کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی مگر چھپانے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کان کھجاتے ہوئے بولا، اب آپ بے دھڑک کہہ دیں، ہم برا نہیں منائیں گے۔ مجھ سے پہلے شریف الدین بول اٹھا۔ وہ مجھے یوں ہی سی لگی تھیں، اس لیے کہ رات کا وقت تھا۔ میں قبرستان والی سڑک سے لوٹ کر آ رہا تھا، وہ قبرستان سے نکلی تھی۔ پہلے تو اندر مجھے پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، مگر ایک دم جب وہ ٹانگے کے سامنے آ گئی تو مجھے ٹانگا روکنا پڑا۔ میں نے انہیں قبرستان سے باہر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں یہ کہا ہیولے کی شکل میں دیکھا تھا شاید۔ خیال آیا کہ مجاور ہوگا، مگر ان کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے ٹانگا روکتے ہی مجھے آپ کی حویلی کا چلنے کو کہا اور میرا جواب سنے بغیر ہی ٹانگے پر بیٹھ گئی۔ عجیب بات تھی، ان کے نزدیک آتے ہی گھوڑا بدکنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے قابو میں آیا اور مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ ان کے پاس سے عطر گلاب کی شاید خوشبو آ رہی تھی۔ بری طرح عطر چھڑکا گیا تھا، بہت زیادہ ہی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے خود پر اور پھر یہ بھی جانتا تھا کہ آپ کے گھر والے مراد آباد جا چکے ہیں۔ یہ جان کر آپ گھر میں اکیلے ہیں، مجھے ان کا وہاں جانا ناگوار سے لگا تھا۔ پھر کیا ہوا؟
وہ واپس بھی تو شاید چلی گئی تھی۔ اس کے بعد شریف الدین نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں چھوٹے میاں، وہ وہیں پر گئی تھی، میرے ساتھ ہی واپس گئی تھی، اور وہیں اسی قبرستان کی اسی سڑک پر بالکل وہیں اتر گئی تھی۔ جب وہ سڑک پر اتری تو اچانک ہی کافور کی تیز سی خوشبو پھیل گئی تھی اور میں گھبرا گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، شاید کرایہ دے رہی تھی، مگر ہمارا دل نہ جانے کیوں نہ کیا سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا اور میں نے ڈر کر کرایہ چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی شریف الدین نے میرا ہاتھ پکڑا اور پلٹ پڑا۔ پھر وہ نہیں رکا، مجھے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ ٹھہرو تو، ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، میری بات سنو۔ تمہاری اماں نے بتایا تھا کہ خزارہ کے علاوہ نادر شاہ کی بیٹی عصمت جہاں کو بھی ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں چونک پڑا۔ اب مجھے یاد آیا کہ عصمت جہاں کا نام سن کر میرے ذہن میں چھبن کا احساس کیوں ہوا تھا۔ شریف الدین بول پڑا، ہو نہ ہو یہ وہی عصمت جہاں ہے۔ اس واقعے سے رمزو بابا کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا، کسی نہ کسی طرح وہ ضرور مبلوس رہے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کا انجام ایسا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔